حضرات گرامی، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اب سے 125 برس پہلے مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے بارے میں چند دعوے کیے تھے۔ ان میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ وہ وہی مہدی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں دی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ میں ہی عیسیٰ ہوں، اور اس کے بعد وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک کے علماء اس کو گمراہ اور کافر گردانتے آئے ہیں، اور ابھی چند سال قبل شکیل نامی شخص نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہتا ہے۔ تو گویا کہ فی الوقت اور ابھی ایک نئی گمراہی اور ایک نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ مختصر طور پر اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ اس کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات آوے اور آپ کے علم میں آئے کہ مہدی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، اور کب دنیا میں آئیں گے۔ اس کے بارے میں ہر کس و ناکس، ہر شخص کے پاس علم ہونی چاہیے۔ تو یہ شکیل بن حنیف جو دربھنگا کے عثمان پور رہنے والا ایک شخص ہے، یہ بیک وقت اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں مسیح ہوں، اور اس کے ماننے والے دہلی، گجرات، آندھرا پردیش اور بھی مختلف اسٹیٹوں میں اس کے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو رہے ہیں، اور ہمارے اس پٹنہ کے اندر بھی بڑی تیزی سے اس کا فتنہ آ رہا ہے۔ اس کے ماننے والے ہر جگہ، بہار میں چمپارن، مظفر پور اور پٹنہ کے اندر سبزی باغ، پھلواری شریف، سمن پورہ میں بڑی تیزی سے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یعنی اس کے ماننے والے لوگ وہاں سے جیسے اس کو ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے اندر میں بھی اس طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگ ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں۔ یہ غیر سے نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے ہی مسجدوں کے اندر اپنی بہترین شکل اور بہت ہی دیندار بنا کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نوجوان بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف اتنا بدنام ہو چکا ہے، اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اپنے ماننے والے اور حواریین کو بڑی سختی سے یہ نصیحت کیے ہوا ہے کہ ان لوگوں کو میرا نام ہرگز مت بتلانا جب تک کہ وہ لوگ بیعت کرنے پر فرمایا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آخر زمانے میں جو عیسیٰ آئیں گے وہ وہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، جن کی والدہ کا نام مریم ہے، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے۔
اور یہ شکیل حنیف کے گھر میں پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں نہیں ہے، بنی اسرائیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ جھوٹا ہے، اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جو عیسیٰ آئیں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء ہوں گے، یعنی جو بنی اسرائیل میں جو نبی تھے وہی نبی آخر زمانے میں دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور دوسری علامت اور دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے سلسلے میں متعدد حدیثوں کے اندر جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ آخر زمانے میں آئیں گے وہ ماں کے گود سے ہو کے نہیں آئیں گے، وہ آسمان سے اتریں گے، وہ نازل ہوں گے۔ یہ متعدد حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہے، جبکہ یہ شکیل عثمان پور دربھنگا کے ایک بستی میں حنیف کے گھر پیدا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے۔ دوسری حدیث اور دوسری علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ انصاف پرور بادشاہ بن کر کے دنیا میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، صلیب کو ختم کر دیں گے، یعنی جتنے بھی عیسائی یہودی ہیں وہ سب کے سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، خنزیروں کو قتل کر دیں گے، اور دنیا کے اندر مال و دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی صدقات قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں شکیل کا جائزہ لیجیے۔ یہ شکیل بن حنیف اورنگ آباد کے شہر میں چھپا ہوا ہے، یہ باہر نہیں نکلتا ہے، کسی نے زمین خرید کر کے پوری بستی بسا دی ہے، رہنے والا دربھنگا کا ہے، لیکن مہاراشٹرا کے اندر اورنگ آباد میں یہ شخص رہتا ہے اور اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے۔ پٹنہ کے اندر، سبزی باغ کے اندر، فلواری شریف کے اندر اس کا جو ہے یہ مین ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے یہ لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں اور عوام کو، اور جو لوگ مہدی کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ بہکاتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھوں پر بیعت کراتے ہیں۔ یہ جو شکیل بن حنیف ہے یہ حاکم نہیں بن سکتا ہے اور نہ حکومت کا خواب دیکھ سکتا ہے، یہ چھپا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بھی عیسائی اس کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس نے خنزیر کو بھی قتل نہیں کیا ہے۔ یہی بات اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن دعویٰ ہے کہ ہم عیسیٰ ہیں۔ اور چوتھی دلیل جو قرآن کی آیت ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 159 کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے تمام کے تمام اہل کتاب اسلام قبول کر لیں گے، اسلام میں آ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، سب کے سب ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اور آج تک اس کے ہاتھ پر ایک بھی یہودی یا عیسائی ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو علامات مہدی کے بارے میں 5 علامتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں 4 علامتیں آپ کے سامنے رکھی۔ یہ ہر کس و ناقص کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ امام مہدی آخر زمانے میں آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی آخر زمانے میں آئیں گے جب دجال کا ظہور ہوگا۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گویا کی ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، ایک کان سے کانا ہوگا، بال گھونگریالے ہوں گے، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ دجال آ چکا ہے، فرانس اور امریکہ کو دجال بتاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جب دجال آ چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ عیسیٰ مسیح بھی آئیں گے، اور عیسیٰ مسیح بھی آ گئے اور وہ میں ہوں۔ اس طرح کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آخری بات، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مہدی ہیں وہ مہدی ہو نہیں سکتا ہے۔
یہ آخری بات ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جب خلافت پر اختلاف ہوگا تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ جائیں گے. وہ چھپتے پھریں گے، وہ چھپ رہے ہوں گے، مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جائیں گے، لیکن لوگ ان کے روشن پیشانی کو دیکھتے ہوئے پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے. ان کو گھر سے نکال کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس لوگ لائیں گے اور ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے. تو امام مہدی تو چھپتے پھریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر خلافت کا بوجھ ڈال دیا جائے اور یہ شخص جو ہے ڈھڈورا پیٹ رہا ہے کہ ہم امام مہدی ہیں اور ہم عیسیٰ ابن مسیح ہیں. تو جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ مہدی ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو امام مہدی چھپتے پھر رہے ہوں گے، لیکن لوگ ان کے روشن پیشانی کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے، اور پھر لوگ ان کے ہاتھ پر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے پاس میں لوگ